لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا، یہ میرا رستہ ہے اور سیدھا رستہ ہے، اسی رستے کو اپناؤ. اور صراط مستقیم دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اسی لحاظ سے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس کے بعد ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا، یہ بھی بابرکت کتاب ہے. اور یہ مشرکین مکہ یہ نہ کہیں کہ ان دو گروہوں کے اوپر، یہود و نصارہ کے اوپر تو کتاب نازل ہوئی تھی، ہمارے اوپر کتاب ہی نہیں نازل ہوئی، ہم اس زبان کو جانتے نہیں ہیں تو لہٰذا ہماری طرف بھی کتاب نازل ہونی چاہیے تھی. اللہ فرماتے ہیں لو ہم نے تمہاری طرف بھی کتاب نازل کر دی. اب اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی کتاب کے آ جانے کے بعد پھر ان کی اس آیات سے اعراض کرے. اللہ کہتے ہیں ہم ضرور اس کو سزا دیں گے اس کے اعراض کرنے کی وجہ سے، برے عذاب کی صورت میں، بما کانوا یصدفون، جو وہ اللہ کے آیتوں سے اعراض کرنے والے تھے. آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 25 ہے اور آیت نمبر 158 ہے. جب اللہ کی کتاب بھی آ گئی، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی مبعوث کر دیے گئے، جب جنت کا بھی تذکرہ کیا گیا، جہنم کا بھی تذکرہ کیا گیا، قیامت کا بھی تذکرہ کیا گیا اور انسان کے اٹھائے جانے کا بھی تذکرہ کیا گیا، اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے کہ جو ان کو ایمان کی طرف راغب کرے؟ اللہ فرماتے ہیں 3 چیزیں ہیں. یا تو ان کے پاس موت کا فرشتہ آ جائے، یا پھر اللہ ان کے پاس آ جائے یعنی قیامت قائم ہو جائے، یا پھر یہ قیامت کی بڑی نشانی دیکھنا چاہتے ہیں، سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے. اس حوالے سے مزید بات انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر ان تأتیہم الملائکہ، یہ کہ ان کے پاس فرشتہ آ جائے، فرشتے آ جائے، او یا یأتیا آ جائے ربو کا، ان کا رب یعنی آپ کا رب ان کے پاس آ جائے. یہ قیامت والے دن ہوگا. او یأتیا، یا آ جائے بعض آیات ربک، آپ کے رب کی بہت بڑی نشانی. یہ تینوں کاموں میں سے جب یہ کام ایک بھی ہو گیا، فرشتہ آ گیا یا اللہ قیامت والے دن آ گیا یا پھر نشانی بڑی آ گئی، اللہ آگے فرماتے ہیں یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی کوئی بڑی نشانی آ گئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتلا دیجئے، لا ينفع نفسا ایمانہا، اس کا ایمان اس دن قبول نہیں کیا جائے گا، لم تکن آمنت من قبل، اور یہ انسان اس سے پہلے ایمان والا نہیں تھا. اب اس کے اوپر موت کا وقت آ گیا ہے، سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو گیا ہے، قیامت برپا ہو چکی ہے، اور اب یہ کہے کہ میں ایمان لے کے آتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب 3 چیزیں، 3 نشانیاں، جب تم ان تینوں میں سے کسی ایک کو دیکھ لو یا تینوں کو دیکھ لو، کسی کا نیک عمل قبول نہیں کیا جائے گا، کسی کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. پہلے نمبر پہ دجال کا آ جانا، نمبر 2 یہ سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا، نمبر 3 ایک دابۃ الارض، ایک جانور زمین سے نکلے گا، اس کی ہیبت کیا ہوگی، اس کی شکل و صورت کیا ہوگی، یہ میرا رب ہی بہتر جانتا ہے. یہ جانور نکلے گا اور ہوگا جانور لیکن انسانوں کے ساتھ باتیں کرے گا. وہ تیرا کیا حال ہے، وہ تو کون ہے، ایسے باتیں کرے گا. جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں نبی اسلام کے پاس بیٹھے تھے، فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ سورج کہاں چلا جاتا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا یہ اللہ کے عرش کے نیچے چلا جاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، اجازت مانگتا ہے، اللہ مجھے اجازت دے میں طلوع ہوں.
حتیٰ کہ ایک دن ایک رات یہ بار بار التجا کرے گا، بار بار کہے گا، اللہ اجازت نہیں دے گا، پھر اللہ اس کو اجازت دے گا، یہ کہے گا جہاں سے تو آج غروب ہوا تھا اسی راستے سے دوبارہ آج طلوع ہو جا، اور اس کا یہ آخری طلوع ہونا ہوگا، یہ دنیا کا آخری دن ہوگا۔ اس کے دن بعد زمین کے اوپر زلزلے آ جائیں گے، آسمان ٹکڑوں کی صورت میں نیچے گر جائے گا، پہاڑ روئی کی طرح اڑا دیے جائیں گے، سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اس دن سارے جنگلی وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اس دن بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ایک قتل ہونے والا کہے گا مجھے اللہ کیوں قتل کیا گیا تھا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ نشانی پوری ہو گئی، جب اللہ کی طرف سے قیامت کی بڑی نشانی آ گئی، لا ينفع نفسا ایمانھا، اس کا ایمان اس دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری بات فرمایا او کسبت، یا کوئی کرے کمائے، فی ایمانھا خیرن، ہے مسلمان تھا، ہے مومن تھا، اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، لیکن اب یہ نشانی نظر آ گئی ہے، سورج مغرب سے طلوع ہو گیا ہے، اب یہ جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ اس کے نیک عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ نہ اللہ کسی کے ایمان کو قبول کرے گا، اور نہ ہی میرا رب کسی کے نیک عمل کو قبول کرے گا۔ فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کوٹ کوٹ کے اس زمین کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، آپ کا رب آئے گا، فرشتے صفوں کے اندر کھڑے ہوں گے، وجیء یومئذ بجہنم، ہم جہنم کو بھی لے کے آئیں گے، اور جہنم اتنی بڑی ہوگی، اللہ اکبر، اس کے 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ایک ایک لگام کو پکڑے ہوئے 70,000 فرشتہ ہوگا۔ جب جہنم کو لوگ دیکھیں گے نا، یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس دن ان کو نصیحت کام نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر یہ اس بات کے منتظر ہے کہ اللہ آئے یا فرشتہ آئے یا پھر کوئی بڑی نشانی آئے، تو ان کے ذہن کے اندر نبی علیہ السلام یہ بھی بات ڈال دیجئے، پھر اس وقت تمہارا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کل انتظروا، ان کو کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو، انا، بے شک ہم بھی منتظرون، انتظار کرتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں بہت سخت وعید ہے، میرے رب نے بڑی ڈانٹ کے ساتھ کہا ہے تم بھی انتظار کرو تو میں بھی انتظار کرتا ہوں، پتہ چل جائے گا کون سچا تھا کون جھوٹا تھا، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کون اللہ کا سچا ہے، اللہ کا پیارا ہے، اور کس سے اللہ کو نفرت ہے، کون اللہ سے دور ہے کون اللہ کے نزدیک ہے۔ اللہ کہتا ہے اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوگی جب ہم نیک لوگوں کو تو خوش بختی کے ساتھ ان کو جنت کی طرف بھیج رہے ہوں گے، اور بدبختوں اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوگی جب ہم تمہیں دھکیل کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ اللہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت کافر جب مومنوں کو انعامات مل رہے ہوں گے نا، اس وقت کہے گا ہائے کاش ہم بھی اسلام کو قبول کر لیتے اور آج ہمیں بھی اس طرح عزت مل جاتی، لیکن وقت گزر گیا تھا، اب وقت ہاتھ نہیں آئے گا دوبارہ۔ فرمایا ان کو کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں، پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے، کیا فیصلہ ہوتا ہے، یہ ہم دونوں کے سامنے آ جائے گا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، فرقوا، جنہوں نے تفرقہ ڈالا، بین دینہم، دین میں، وقانو، اور وہ ہو گئے، شیعاً، گروہ گروہ، لستا، نہیں ہے آپ، منہم، ان میں سے، فی شیء، کسی چیز میں، وہ آپ کے اپنائے ہوئے دین کو، لائی ہوئی شریعت کو اپناتے نہیں ہیں۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کہتا ہوں ان کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دین شروع سے ایک ہی چلتا ہوا آ رہا، آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارا دین ایک ہی ہے۔ سارا دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے، اور اس دین کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا ہم جو انبیاء کی جماعت ہے نا،
ہم سارے اللاتی بھائی ہیں. اللاتی بھائی اس کو بولتے ہیں جس کا باپ ایک ہو مائیں مختلف ہوں. مثال کے طور پہ ایک آدمی تھا، اس کی بیوی فوت ہو گئی، اس نے دوسری بیوی سے عورت سے شادی کی، وہ بھی اس کی بیوی بن گئی. اب جو دوسرے بچے ہیں ان کی بھی وہ ماں کہلائی. یہ اللاتی بہن بھائی ہیں آپس میں، پہلی ماں سے پیدا ہونے والے اور بعد میں پیدا ہونے والے، یہ سارے اللاتی بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں. نبی اسلام فرماتے ہیں لوگوں ہم سب کا باپ یعنی دین ایک ہے، ہماری مائیں مختلف ہیں. کیا مطلب؟ ہماری شریعتیں مختلف ہیں. ہمارے بعض شریعتوں کے اندر اونٹ کا گوشت حرام تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر بہن بھائی آپس میں نکاح کر سکتے تھے. یہ شریعتیں مختلف ہیں لیکن دین اسلام ہے، یہی شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے. اس کے اندر اگر کوئی تفرقہ ڈالے گا، اس کے اندر کوئی اگر اپنی منمانی کرے گا، اس کے اندر اگر کسی چیز کو نکالے گا، اس کے اندر کسی نئی چیز کو ایڈ کرے گا، نبی اسلام نے فرمایا، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، فرمایا لوگوں میری بات یاد رکھو، پہلے لوگ 72 فرقوں کے اندر بٹک گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں کے اندر بٹک جائے گی. یہ بات یاد رکھو، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا واحد، ایک گروہ جنت میں جائے گا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا گروہ ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس رستے پر میں اور میرے صحابہ چلتے رہے، جو اس رستے کو اپنا لے گا وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تفرقہ نہیں ڈالنا، اختلاف نہیں کرنا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. فرمایا لوگوں میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک میں اپنی سنت اور ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، کائنات کی کوئی بھی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی. اور فرمایا لوگوں میں جس دین پہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. الحمدللہ. کیا مطلب؟ کوئی مسئلہ لکا چھپا نہیں ہے. اور الحمدللہ ہم قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں نا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو قرآن و حدیث نے بیان نہ کیا، ہر چیز کی وضاحت کی ہے. اللہ ہمیں صراط مستقیم اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا انما، بے شک، امرہم، ان کا حکم، ان کا معاملہ، اللہ، اللہ کی سپرد ہے. ثم ینبئہم، پھر وہ ان کو خبر دے گا، بما کانوا یفعلون، جو وہ کام کرتے رہے ہیں. اللہ. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، آپ کا کام ہے سمجھانا. اگر کسی نے پھر اس شریعت کے متعلق کوئی ایسے معاملات کیے، اس کو بگاڑنے کی کوشش کی، اس کے اندر اختلافات کیے، اس کو تفرقے کے اندر تقسیم کیا، اس دین کو، دین اسلام شریعت اسی طرح نہ رہنے دیا جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آیا ہوں، آپ کے ذمے کوئی معاملہ نہیں، انہوں نے ہمارے پاس آنا ہے اور ہم ان کو خود ہی پوچھ لیں گے. اللہ اکبر. اس کے اندر بہت بڑی ڈانٹ ہے. میرے پاس آنا ہے نا، میں خود ہی پوچھ لوں گا، میں تمہیں ایک ایک عمل کے متعلق بتلاؤں گا، تم دنیا کے اندر شریعت کے لحاظ سے یہ تم نے نافرمانی کی تھی. آخری بات دیکھیے میرا رب کتنا غفور رحیم ہے، اس جیسا کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. من جاء، پہلے یہ بات سن لیں پھر یہ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، آسان نہیں ہوگی سمجھنے میں. نبی اسلام نے فرمایا جب بندہ نیکی کرتا ہے، ابھی نیکی نہیں کی، نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس نے کہا کہ میں فلاں بھائی کو پانی پلاؤں گا، فلاں جگہ پہ جا کے، یا مسجد اس طرح لگا لے، باہر جا کے میں مسجد کے غلے میں پیسے ڈالوں گا. نیکی اس نے ذہن میں سوچی ہے، ابھی اس نے پیسے نہیں ڈالے، ایک نیکی اس کو مل گئی. مسجد سے باہر گیا، اس نے جا کے 10 روپے ڈال دیے، ایک نیکی کی ہے اس نے. اللہ رب العالمین اس کی ایک نیکی کو بڑھا کے 10 گنا، اور 10 گنا سے بڑھا کے 700 گنا، اور 700 گنا سے بڑھا کے میرا رب لا تعداد، ہزاروں کی تعداد کے اندر اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. دوسرا بندہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا، گناہ کا ارادہ کیا میں یہ گناہ کروں گا. اب اس کے دل کے اندر ڈر پیدا ہو، نہ گناہ نہیں کرنا، اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے. اس نے گناہ سے اپنے آپ کو پیچھے کیا، اللہ نے اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی لکھوا دی. اگر یہ گناہ کے اوپر لگ جاتا ہے، گناہ کرتا ہے،
اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ صرف اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک گناہ درج کرواتا ہے۔ اور بلکہ میں ایک حدیث کے اندر پڑھ رہا تھا، جس بندے سے غلطی ہو جائے نا، اللہ اکبر، رب العالمین نے فرشتے کو کہہ رکھا ہے 6 گھنٹے تک تو نے میرے بندے کے گناہ کو نہیں لکھنا۔ اللہ اکبر، 6 گھنٹے کے اندر اندر معافی مانگ لینا، اس کا گناہ درج نہیں کرنا، 6 گھنٹے کے بعد اس کے گناہ کو لکھ لینا، اور لکھنا ہے تو صرف ایک لکھنا ہے، نیکی کرے تو نیکی 700 گناہ سے بھی بڑھا کے، اور اگر غلطی کرے تو صرف غلطی ایک لکھنی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من جاء، جو کوئی لے کے آئے، بالحسنتی، کوئی نیکی کوئی بلائی، فلاح، پس اس کے لیے 10 امثالہا، اس کے لیے 10 نیکیے ہیں، اس کے بدلے 10 ہیں، اس کے مد مقابل 10 ہے، نیکی اس نے ایک کی ہے، ثواب 10 کا ملے گا انشاءاللہ۔ باجماعت نماز ہم پڑھتے ہیں نا، باجماعت نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ 27 نمازوں کا۔ اللہ نماز تو ہم نے ایک پڑھی، اللہ کہتا ہے میری طرف سے تمہیں یہ انعام ہے کہ نماز تو ایک پڑھے گا، ثواب تمہیں انشاءاللہ 27 نمازوں کا ہوگا۔ ایک نا صحابہ رسول، ایک اونٹنی نکیل ڈلی ہوئی، رسی چھوٹی سی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑ لیجیے، اللہ کے لیے قبول کیجیے۔ نبی اسلام نے پکڑ لیا اور فرمایا اللہ کے بندے خوش ہو جا، اور تیری اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ قیامت والے دن اللہ رب العالمین تمہیں 700 اونٹنیاں دے گا، ان 700 کی 700 کو ہی میرے رب نے نکیل ڈالی ہوگی۔ اللہ اکبر، وہاں اونٹنیاں کیا کرنی ہے؟ اونٹنی نہیں ہوگی۔ نبی اسلام نے بات یہ بتلائی ہے، تم نے صدقہ ایک اونٹنی کا دیا ہے، اللہ بدلہ تمہیں 700 اونٹنیوں کا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ومن جاء، اور جو کوئی لے کے آئے، بالسیئۃ، برائی، فلا یجزا، پس نہیں وہ سزا دیا جائے گا، الا مگر مثلہا، جتنا اس نے گناہ کیا ہے۔ ائمہ اکرام نے ایک بندے کے لحاظ سے 3 کیٹیگریاں بیان کی ہیں۔ پہلی، ایک بندے نے گناہ کا ارادہ کیا، پھر اس نے اللہ کے ڈر سے غلطی چھوڑ دی، اس کو ایک نیکی مل گئی۔ دوسرا بندہ ہے، اس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا لیکن گناہ کیا تو نہیں، بھول گیا، وہ کام کرنا بھول گیا یا سو گیا، اب اس کی نسیان کے اوپر نہ اس کو گناہ ملے گا نہ اس کو نیکی ملے گی۔ اب تیسرا بندہ ہے جس نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا اور گناہ کرنے کا پورا پلاننگ کی، کوشش بھی کی، جستجو بھی کی، محنت بھی کی، اب پھر اس بندے سے وہ گناہ نہیں ہوا، گناہ کیا نہیں، لیکن اس کی کوشش کرنے کی وجہ سے اس کو اس گناہ کا بدلہ ضرور ملے گا، اس کا ایک گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ اس کی دلیل نبی علیہ السلام نے فرمایا تلوار نکالنے والا، یعنی 2 مسلمان جو آپس میں لڑتے ہیں، اس میں سے قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں جہنم میں ہوں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاتل کا تو پتہ چل رہا ہے، مقتول کا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے بندے، وہ بھی تو اس کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا نا، اس کا بھی ارادہ یہ تھا کہ میں نے اس کو قتل کرنا ہے، تو لہٰذا جو برائی کے ارادے سے نکل پڑتا ہے اس کے ذمے اللہ رب العالمین ایک گناہ لکھوا دیتے ہیں، اگر معافی مانگ لیتا ہے تو میرا رب اس کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ کسی بھی انسان کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی کی نیکی کے اندر کمی نہیں کرے گا، اللہ کسی کے گناہوں کے اندر بڑھا چڑھا کے اس کے گناہوں کو لکھوائے گا نہیں، جتنا اس نے گناہ کیا اس کی سزا ملے گی، جتنے اس نے نیکی کی اس کی نیکیوں کو بڑھا دے گا، ان نیکیوں کے اندر کمی نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے، بڑی بڑی نشانیوں کے آنے سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ ہم سب کو اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
استغفرک و اتوب الیک۔